ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ سانپ کھانے کے بعد پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کام میں کوتاہی نہ کرو۔ اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے۔ صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری اور اس کا گوشت بطور خوراک استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے ایک نفیس کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اونٹ کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے ناک بند ہو جاتے ہیں تاکہ اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ تر مشہور ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جن کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسری وہ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ انہیں اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس بھوس کو کھا سکتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی نہیں پی سکتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، کرنا چاہو تو کر لو، اگر نہ کرنا چاہو تو نہ کرو۔ سائل نے کہا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا کہ کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو واجب ہے کیونکہ ان پر یہ 2 احادیث ثابت ہیں۔ اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو لازم ہے، پھر وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناقص وضو نہیں ہوتا۔ ناظرین، سانپ کو ایک ایسی بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کا علاج زندہ سانپ کو نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ سانپ کو کھا جاتا ہے مگر اس کا زہر ہونے کے بعد اونٹ کو پیاس لگتی ہے، جس کے باعث اونٹ ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرد علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ زہر کا علاج بھی اس سے کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارتا اور بلبلانے لگتا ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔